السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال ہے پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمیں کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ زمیں کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اصلاحی جلسوں کی اصلاح کا مسئلہ ہے، جس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے اصلاحی جلسوں کا جو نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ بھی دیکھا، اس کے مثبت اثرات کیا ہیں یہ بھی دیکھے، اور ان میں اصلاح کی کہاں کہاں گنجائشیں ہیں، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا شیخ اسد اعظمی، شیخ عبدالشکور مدنی، شیخ کفایت اللہ سنابلی جو ہمارے اسٹوڈیو میں فی الوقت موجود ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالشکور صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ وہ ہمارا جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ بہت سارے جو مقررین ہوتے ہیں وہ بہت علمی اور وقار کے درجے سے گر کر کے بہت ابتذال اور بہت عوامی لہجے میں اور بہت ایک دم مطلب رفنگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان میں بعض مرتبہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کچھ واقعہ بتانے والے تھے؟ جی، میں واقعہ بھی بتانے والا ہوں، چھوٹی سی بات، اور اس سے پہلے تھوڑی سی بات بھی اسی موضوع پر کہ جب کسی سے گفتگو کی جاتی بعض لوگوں سے جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، عوام یہی زبان سمجھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی علمی، ٹھیک ہے، عوام کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے، عوام میں کوئی بھی زبان رائج ہو، لیکن علمی زبان کو علمی زبان ہونا ہے۔ خطبے کی زبان عوامی بول چال کی زبان سے تھوڑی الگ ہی ہونی چاہیے، اس کا معیار، اس کی سطح بلند ہونی چاہیے۔ اب ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں تو بہت کچھ بولا جا رہا ہے، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو کیا ہم وہ گالیاں، وہ جو سطحی باتیں ہیں یا سطحی الفاظ ہیں، کیا ہم اس کو جمعہ کے خطبے میں استعمال کرنا شروع کر دیں؟ یہ چیز غلط ہے، وقار کے خلاف ہے، علمی وقار کے خلاف، خطیب کے وقار کے خلاف، خطبے کے وقار کے خلاف ہے یہ۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے جو مجھے بطور مشورہ یہ چیز لگتی ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ دو طرفہ، اس کا حل دو طرفہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم علماء کرام یا خطباء کرام بھی اپنی زبان کو سادہ اور آسان کریں، یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تحریک چلانی چاہیے، اس پر بھی عوام کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا معیار بھی بلند کرے۔ اس کے یہاں بھی مطالعے کا شوق ہو، اچھی تقریریں سننے کا، الفاظ معنی کیا ہے، عبارات کیا ہے، ان تمام چیزوں کا تھوڑا سا تو ذوق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم بس واضح انداز میں، کیونکہ ہم خطبے کی زبان، ہم علمی گفتگو کی زبان، ہم علمی تحریر کی زبان کو عوامی سطح پر نہیں لا سکتے، اور یہ لانا اس علمی وقار کی بے عزتی بھی، اس کی توہین بھی ہے کہ ہم انتہائی سطحی زبان استعمال کریں جمعہ کے خطبے میں، یہ خطبے کی اور علمی وقار کی توہین ہے۔ تو یہ میں واقعی یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ گیا ایک جگہ، تو جمعہ کا خطبہ ایک صاحب نے دیا، تو انہوں نے اپنے خطبے میں لفظ استعمال کیا جو مجھے بہت ہی برا لگا۔ انہیں کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو تم لوگ سنڈاس کھاؤ گے۔ اب میں جب، اچھا اس کو دیکھیں، جب باہر نکلا، اب وہی میں ذہنیت کی تردید بھی کر رہا ہوں کہ یہ غلط تو غلط ہے، یہ لفظ وہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے وہ جو جن سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جان، یہی استعمال ہوتا ہے آج کے محلے میں، آج کے زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں اس کی تائید نہیں کرتا، نہیں، کوئی بھی سطحی زبان جو ہے یا ابتذال کی صورت جو ہے ہمیں خطبے میں نہیں اپنانی چاہیے۔ جی، انہوں نے ابھی جو ذکر کیا زبان کا معاملہ، تو اس میں یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک یہ کہ زبان آسان ہو اور دوسرے یہ کہ سطحی نہ ہو۔ تو سطحی ہونا الگ چیز ہے، آسان ہونا الگ چیز ہے۔ تو عوام کے لیے آسان زبان ہی چاہیے، لیکن کوئی آسان کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ سطحی ہو، جیسا کہ شیخ عبدالشکور صاحب نے ذکر کیا کہ ایسے الفاظ جو یہ کہ انتہائی جن کو زبان پر لانا عام حالات میں بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو عوام کے لیے چاہے تحریر ہو چاہے تقریر ہو، اگر اس کا ٹارگٹ عوام ہے تو اس کی زبان سادہ ہونی چاہیے، عام فہم ہونی چاہیے۔ بعض خطبہ کو، مقررین کو آپ سنیں گے کہ بسا اوقات بڑے بوجھل الفاظ اور تکلف جو لوگوں کے سروں سے گزر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ زبان ویسے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تو ہے خطیب، یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب جو صورتحال ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنی اعلیٰ معیار کی اردو جو ہمارے یہاں ابھی اردو ہوتی تھی اب وہ نہیں رہ گئی عوام میں رائج، اور اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپلیس ہو گئی ہیں، یعنی خاص طور پہ تھوڑا سا اتنی انگلش کی مہارت ہو جائے یا ہندی متبادل الفاظ آپ کے پاس ہوں کہ اچھا یہ نہیں تو یہ انگلش میں عام طور پہ اس کو یہ بولا جاتا ہے، تاکہ آپ یہ بھی ہو کہ تفہیم بھی تو ضروری ہے نا، یہ اتنا بھی اوپر۔ میں نے وہ بلکہ شروع میں یہ بات کی کہ ہمارے جو پرانے علماء ہوتے تھے وہ
علم میں بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے، لیکن جب خطابت کرتے تھے تو بالکل عوام کی سطح پہ آ کر کے، زبان میں بھی عوام کی سطح پر آ کر کے اور مواد میں بھی عوام کی سطح پر آ کر کے گفتگو کرتے تھے. اور عبدالرؤف جھنڈا نگری کی مثال آپ دیکھ لیں کہ وہ کتابیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ علم کا پہاڑ ہے، اور جب ان کے خطبے سنیں یا جو کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان کے عوام کے لیے اس کو پڑھیں تو بالکل جیسے لگتا ہے وہ واقعات بھی، اشعار بھی اور مواد بھی جو ہے وہ بالکل عوام کی سطح کو سمجھ میں آنے والا. اس لیے الحمدللہ اتنا بڑا کام بھی ان سے ہوا. شیخ کفایت اللہ صاحب. ایک اور چیز ہے کہ جیسے یہ بات آئی کہ الفاظ شائستہ ہونے چاہیے، تو کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں پبلک میں، جہاں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہاں ان موضوعات کو چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا ہے. بہت اہم بات. جیسے جنسی مسائل ہیں تو بہت بلکہ آج کل تو لوگوں نے اپنی تشہیر کا ذریعہ بنا لیا ہے جنسی مسائل پہ بات کرنا. تو چاہے خطبہ جمعہ ہو، چاہے جلسے میں کوئی تقریر کر رہا ہے، چاہے آج کل جیسے یوٹیوب پہ کوئی تقریر کر رہا ہے، تو جنسی مسائل کو اس طرح نہیں بیان کرنا چاہیے. بہت اکا دکا کوئی مسئلہ کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن بالکل اندر جا کے اور ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کے بیان کرے تو یہ بے حیائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں، کئی خطبات، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، اس کے علاوہ الگ بھی خطبات، دروس، یعنی لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحتیں، خطبے بہت ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنسی مسائل کو ایسے لوگوں کے بیچ میں موضوع بحث نہیں بنایا. سب کچھ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انفرادی طور پر بتایا، لیکن ایسے اجتماعی شکل میں کبھی موضوع بحث نہیں بنایا. اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ایسا ملتا ہے، نہ ہی اسلاف کے تعلق سے. تو کیا کہیں گے کہ اس دور میں کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھے جنسی مسائل؟ جنسی مسائل پر جتنا اسلام قرآن و حدیث میں بات کی گئی ہے، کسی مذہب میں نہیں بات کی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج جنسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اسلام میں پورا نظام موجود ہے جنسیات کا، لیکن کبھی بھی اس کو اس انداز سے نہیں بیان کیا گیا جیسے آج بیان کیا جا رہا ہے. تو جن خطیبوں لوگ تو اس پہ فخر کرتے ہیں، یعنی بعض خطیب بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو کبھی علماء بیان نہیں کرتے ہیں اسٹیج پر. عوام بھی بولتی کہ فلاں صاحب تو یہ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، علماء کو کبھی توجہ ہی نہیں گئی کہ اس طرف بیان نہ کریں. نہیں، اللہ علماء کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مسائل بیان کرتے تھے، لیکن کیسے بیان کرتے تھے؟ انفرادی طور پر. بلکہ انفرادی طور پر بھی حال کیا ہوتا تھا، ایک روایت سے اندازہ کیے کہ ایک صحابیہ سوال کرنے آتی ہیں، حیض وغیرہ کا مسئلہ رہتا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے الفاظ کھلے نہیں استعمال کر سکتے، ایسے مجمل الفاظ، ایسے مہذب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس عورت کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. وہ عورت بار بار ریپیٹ کر رہی ہے اپنا سوال، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بار بار وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اس سے زیادہ الفاظ کو کھول نہیں سکتے تھے آپ. تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اندر لے گئی، اور اندر جا کے اما عائشہ یہ ازواج مطہرات میں سے کوئی تھی، وہ اندر لے گئی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے. یہ حالت تھی جہاں حدود وغیرہ کے معاملے میں بھی، حدود وغیرہ کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ تھا، غالباً ماعز اسلمی کا ہی معاملہ تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعاری کی زبان استعمال کریں، اشارے کی زبان کی، کیا وہ سرمے دانی اور سلائی کی مثال اللہ کے نبی دے رہے ہیں. وہاں اتنا اہم مسئلہ ہونے کے باوجود اعضاء کا نام اللہ کے نبی نہیں لے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے نا، تو اعضاء کا نام نہیں لے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں سرمے دانی. اور قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں اولا مستم النساء، کیسے کیسے الفاظ ہیں. جی. اور یہ جو ایک دو لفظ آتا ہے، میں اس کو بھی بیان کر دوں، یہ جو ذکر اور فرج کا لفظ آتا ہے، یہ اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جو الفاظ ننگے ہوتے اس طرح. ذکر یہ جنس کے معنی میں ہے، تو ایک استعارہ ہے، جیسے للذکر مثل حظ الانثیین. تو ذکر اصل جو یعنی جو معروف معنی ہے، معروف معنی کیا ہے؟ میل کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا نا، تو اس لیے وہ کراہت نہیں موجود تھی. للذکر مثل حظ الانثیین. تو مذکر یعنی کہ اس عضو کو بتانے کے لیے جو مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا تھا وہ لفظ وہاں پہ لے آئے، ایسے فیمیل کے لیے بھی ہے. تو یہ الفاظ بھی جو عام طور سے آئے بھی ہیں نا، تو وہ الفاظ بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ذکر کا ترجمہ بڑی آسانی سے ہم کر دیتے ہیں. تو یہ شہرت کا ایک آسان میڈیم بن گیا ہے کہ یوٹیوب چینل بنا، اس میں جنسی مسائل بیان کرو، اور ایک ذہنیت خاص لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کو لطف آتا ہے ایسے مسائل سن کر کے، اور وہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کو شہرت مل جاتی ہے. ایک بات چھوٹی سی اس میں یہ کہوں گا، دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ایسا ہیں، جو چاہے خطبہ ہو چاہے عوام ہو، کہ علماء کرام کو یہ مسائل معلوم نہیں. یہ غلط فہمی ان کے ہیں، ایسا نہیں ہے. علماء کرام کو تمام مسائل معلوم تھے، لیکن جو شیخ نے نصوص پڑھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے قول کی لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں، اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں. تو ایسے کوئی بھی علماء کرام نے دیکھا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو مجلس میں بیان کیا جائے،
یا تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا ایسی جائے. مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے جس میں خواتین بھی موجود ہیں. جی. اچھا یہاں پر ایک بات اور, یہ تو ایک طرح سے فحش میں لانا ہوگا. شروع میں ہماری بات آئی تھی نا, ہم نے ابھی تنبیہ کی, شیخ کی طرف سے بھی بات آئی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جلسہ ہی ایک واحد ذریعہ ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اور سارے ذرائع ختم ہو گئے. شیخ نے کہا تھا تو جو لوگ یہ جنسی مسائل چھیڑتے ہیں جلسوں میں اسٹیج پہ, وہ سمجھتے ہیں بس یہی ایک جگہ ہے جہاں سے یہ مسئلہ جا سکتا ہے. ہزاروں جگہ ہیں, انفرادی ملاقات ہے, آدمی مل کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے یا سامنے, وہ سب ختم کر دیں گے آپ. یعنی پورا اسلام آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے, وہی اسلام ہے. یعنی زمین پر جو ہے اسلام نہیں رہے گا بتانے والا. تو یہ صورت, یہ شکل بھی ہونی چاہیے نا تربیت کی, تعلیم کی. کوئی عالم کے گھر پہ جائے سوال کرے, عالم وہاں جائے سوال کرے, انفرادی کوئی اپنے ہم عمر عالم سے سوال کرے. تو بہت سارے طریقے ہیں سیکھنے کے. صرف وہی جب یہ یوٹیوب نہیں تھا تو کیا لوگوں کو مسائل نہیں, بلکہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ ہونے کی وجہ سے لوگ اور گمراہ ہو گئے, بہک گیا, اس میں صحیح غلط ہر مواد آ گیا. ورنہ پہلے زمانے میں تو جب یوٹیوب نہیں تھا تو کیا لوگ یہ مسائل سے واقف نہیں. ایک اور روایت یاد آ رہی ہے کہ جیسے جو جلسے ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ پروگرام ہے, اس کو دیکھنے والے کئی لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں. باپ بھی ہو سکتا ہے, ساتھ میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے, باپ بیٹی بھی ہو سکتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رشتے کا لحاظ کرتے ہیں, ہر آدمی ہر مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو براہ راست انہوں نے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی نکاح میں تھی, تو کسی اور کو بھیج کے مسئلہ پوچھا. تیری بیچ میں ایک واسطہ اپنایا, یعنی نبی ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرے, ان کی حیا جو ہے اس سے منع کرتی تھی. لیکن آج ہم نے یہ سب بلا دیا, یہی کھڑے ہو کے بات کریے, نہیں سوچ رہے کہ یہ باپ بیٹا ساتھ میں اس کی بیٹی ہے. کوئی فیملی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بیان کروں گا تو میرے بچے بھی تو سنیں گے, میرے بچے سنیں گے, فیملی سنے گی. تو پوری فیملی بیٹھ کے نہیں سن سکتی. اس انداز سے لوگ تقریر کرتے ہیں کہ پوری فیملی نہیں سن سکتی ہے, تو یہ بے حیائی ہے. اس طرح سے ہم کو اس میں کوئی بچہ اگر اس طرح کا بیان ہو رہا ہے, کوئی بچہ اپنے ابا سے پوچھ لے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایجوکیٹ کرنے کے نام پر ہم بے حیائی نہیں کر سکتے, یہ اصولی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا شرم یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے کبھی کسی بھی بہانے سے کہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, کیونکہ یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ باتیں لوگوں کو پتہ نہیں تھی, نہ پتہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کر رہے تھے. دوسرے آپشنز موجود ہیں, آپ فون کیجیے, کرنے کے خلاف تھوڑی نہ, اس کو کھلے عام جس طرح دوسرے آپشنز موجود ہیں, آپ فون کر کے کسی عالم سے پتہ کیجیے, واٹس ایپ پہ بات کر لیجیے, کہیں جو ہے کوئی دارالافتاء وہاں چلے جائیے, وہاں اپنا مسئلہ رکھ دیجیے, تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے. تو اس کی وجہ سے جو برے اثرات ہیں کہ آپ نوجوانوں کو بے شرم بنا رہے ہیں, آپ خواتین کو بھی بے شرمی کی باتیں سنا رہے ہیں, تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ نبی کا دعوتی اسلوب نہیں ہے. برانگیختہ کر رہے ہیں آپ, کیونکہ پھر یہ جو جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں پھر اس کے دوسرے بھی نقصانات. جی بالکل بالکل, ہمارے معاشرے میں خاص طور. ایک مرتبہ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا, میں یہ دیکھیے پیمانہ کیا ہے لوگوں کا, کہ میں نے نوجوان سے پوچھا کہ فلاں آدمی کی تقریر تم اتنا زیادہ کیوں سنتے ہو یا اور لوگ کیوں سنتے ہیں؟ اس نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ. اس نے کہا کہ ہمیں مزہ آتا ہے اور جو ہمارے ساتھی ان کو مزہ آتا ہے. تو گویا کہ مقصد ہم نے یہ اپنی تقریروں کو بھی کسٹمائز کیا ہے, جیسا شیخ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا, کسٹمائز کیا ہے عوام کے اعتبار سے کہ عوام کو کیا اچھا لگتا ہے, مزہ کس میں آتا ہے. نہیں آپ اس طرح کی چیزوں کے ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں نا. جی جی, یعنی ایک طبقہ بہرحال ایسا ہے جو مزہ لینے کے لیے سنتا ہے اس طرح کے مسائل, خاص طور پہ جو کنوارے ہوتے غیر شادی شدہ. اچھا ایک دلیل یہ لوگ بہت دیتے ہیں, ان اللہ لا یستحی من الحق, اور ایک روایت میں آیا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابیہ نے سوال کیا تو سوال کرنے سے پہلے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. تو یقیناً حق بات کہنے سے شرم کی بات نہیں ہے, لیکن حق بات الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. کبھی کبھی حق بات اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے, اس کو سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے. تو حق بات دیکھیے, ایک صحابیہ تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو وہاں کی حد تک آ گیا کہ حیا مانے نہیں ہو سکتی کہ میں آپ سے سوال نہ کروں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 آدمی کے سامنے یعنی پبلک میں جا کے کوئی عورت اس طرح سوال کر دے اور ایک آدمی پبلک میں اس طرح سے جواب دے. اس کا یہ نہیں ہے. حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی چیز حق ہے, سچی ہے, تو ہر جگہ اس کو بیان کرنا بھی یہ اچھی بات ہے, ایسا نہیں ہے. شیخ اسد اعظمی صاحب, مزید اور کون سی گنجائشیں آپ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کی اصلاح کے لیے موجود ہیں؟ جی, جیسے منتظمین پر بھی باتیں ہوئی اور مقررین پر بھی, عامت الناس جو ہیں, جو سامعین پہلے ان کو, ان کے تعلق سے بھی بہت چیزیں قابل غور ہیں. جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ لوگ فلاں طرح کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں, کل نہیں تو مان لیجئے اکثریت یا اس طرح کی بات. تو یہ بھی ایک خرابی آج کے جلسوں کی
جو در آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پہلے اس طرح کی بات رہی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں اس مزاج کو بنانے میں ہمارے مقررین کا بھی رول ہے۔ آپ عوام کو دیکھیں گے کہ کوئی مقرر کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحیح تاریخ اور واقعات کی روشنی میں سادگی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس کے یہاں اچھل کود نہیں ہے اور ایکٹنگ نہیں ہے، تو لوگ دلچسپی گویا کہ نہیں رکھتے، بلکہ ایک جلسے میں 3 مقرر ہیں 4 مقرر ہیں تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ میدان قریب خالی ہے یا بہت کم لوگ ہیں، لیکن جب فلاں مقرر آتا ہے تو فوراً جو ہے سارے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے ایک پیمانہ متعین کر رکھا ہے، عوام نے ایک پیمانہ متعین کر رکھا ہے کہ اس طرح کی بات جو کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے، اس انداز میں یہ بات۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات کو اور دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کرتا ہے تو اس سے آپ کو دلچسپی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ اس مقرر کو پسند کرتے ہیں، آپ کیجئے، اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ کہ اس کا رد عمل یا آپ کا یہ انداز کہ دوسرے مقرر کو ہم نہیں سنیں گے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ تصور اور یہ سوچ ہمیں بدلنی چاہیے۔ مزاج لوگوں کا ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بسا اوقات تو مشاعروں کی طرف سے باقاعدہ آواز اٹھاتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے اس مقرر کے خلاف جو سادگی کے ساتھ بات بیان کرتا ہے۔ یہ اس سے بڑی مطلب یہ ہے کہ بد نصیبی کیا ہوگی ان جلسوں کے تعلق سے کہ آج مزاج ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہم ایک مقرر کو، اور وہ بھی اس مقرر کو جو سادگی کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم پہلو ہے۔ جی، اصل میں وہی جو مزہ لینے والا ذہن بن گیا ہے نا، تقریروں کے بعد لوگوں کے تبصرے نہ ہوتے بھی ایسے ہیں، نمبر لگایا جاتا ہے خطیب پر ایسے کہ آج مزہ آ گیا، آج مزہ نہیں آیا، ہاں، اس کی تقریر میں بہت مزہ آیا، ان کی تقریر میں مزہ نہیں آیا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں آئی، بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ لوگ پرچہ بھی بانٹتے ہیں، فیڈ بیک دیجیے، فیڈ بیک اپنے تاثرات، تو عوام کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ تاثرات دے خطیب حضرات کے تعلق سے کہ آپ کی تقریر اچھی تھی، انداز کیسا تھا۔ بھائی آپ کو سننے کے لیے بلایا گیا، حکم بننے کے لیے نہیں بلایا گیا، کوئی بچوں کا تقریری مقابلہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ آ کے نمبر دیں ان کو۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آپ جن کو سیکھنا ہے وہ فیصلہ کریں کہ کیسے سکھانے والا کیسا ہوگا، تو ان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں۔ ہم ہی نہیں کہتے وہ معصوم الخطا ہیں، غلطی نہیں کرتے، غلطی کریں، لیکن ان کو سدھارنے والے جیسے لوگ، ان کی اصلاح کے لیے بات وہ لوگ کریں جو اس پائے کے ہوں۔ یہ عوام جن کو کچھ نہیں آتا ان کے ہاتھ میں آپ نے پرچہ تھما دیا کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عوام جو ہے نا، جو جلسے کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کو فوت کر دیتی ہے، اور جو منتظمہ ہے یا علماء کرام عام طور پر ان کو یہ بات عوام کو سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ جیسے کوئی شروع میں جلسہ شروع ہو تو اس سے پہلے یہ بات کہی جائے کہ یہ بطور تذکیر کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ علمی فائدہ حاصل کریں اور اس کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں۔ کبھی یہ تذکیر 5 منٹ کی تذکیر کی بات ہے، آرام سے بات بولی جا سکتی ہے، اگر بلکہ شاید بیچ بیچ میں اگر بات دہرائی بھی جائے، جو تقدس ہے وہ بھی سمجھانا چاہیے، ہاں، اور بیچ بیچ میں اس کو دہرایا بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں علمی استفادہ ہو، علماء کرام کی تقریر سنیں، کچھ علم کی باتیں، دین کی باتیں سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس لیے آپ آئیں۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ عموماً بہت سارے عوام مقصد کبھی ملاقات ہوتا ہے، دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی، بلکہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے دکھا دیں گے، اپنے زیورات دکھا دیں گے۔ اکثر جلسوں میں خاص طور پہ دیہات میں تو یہ شکایت رہتی ہے کہ سن نہیں پائے، یعنی 2-4 خواتین ہوتی ہیں سننے والی، باقی سب اپنی گپ شپ میں مشغول ہیں، گپ شپ میں، تفریح میں، تمام۔ تو یہ باتیں ہم کو بولنی پڑیں گی، اس مجلس کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے نا۔ طلب علم کی مجلس ہے، ایک طرح سے عبادت کی مجلس ہے وہ، لیکن وہ ذہن میں لوگوں کے وہ تقدس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اسے سمجھانا چاہیے، لیکن بعض دفعہ منتظمہ اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔ کھنچا بٹ رہا ہے اور کھلونوں کی دکانیں ہیں، جو دیہات میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں تو برا گٹکا پان بٹ رہا ہے، انڈے بک رہے ہیں، تو اس میں تو بالکل جیسے میلے ٹھیلے والے ایک تصور سے، یعنی وہ جلسوں سے زیادہ ایک سوشل گیدرنگ کا تصور آ جاتا ہے۔ جی شکریہ۔ اچھا، ایک اور چیز، جیسے خطیب اور خطبے کی تقریم کی بات چل رہی ہے، تو ایک اور چیز میں یہاں پہ لانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو خطیب حضرات کو بلاتے ہیں اس میں بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں جو کسی بڑے ادارے کے مدرس ہیں اور ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اب ان کو بلاتے ہوئے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ہمیں فلائٹ سے ٹکٹ چاہیے، تو بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ علماء عیش پرست ہو گئے۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک عالم ہے جو
بہت بڑے ادارے کا مدرس نہیں، کچھ نہیں کرا، فری ہے، اس کو آپ نے ایک عام سواری سے بلا لیا، ٹرین سے، مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کی بات نہیں کریں، لیکن ایک آدمی جس کا وقت بہت قیمتی ہے، تو اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی اگر ہم آپ کے پاس ٹرین سے آئیں گے تو 2 دن جانے میں، 2 دن آنے میں، 4 دن ہمارا ویسٹ ہے، فلائٹ سے آئیں گے تو 1-2 دن میں ہو سکتا ہے، تو ہمارا یہ وقت بچ سکتا ہے۔ تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، مطلب بہت ساری جگہوں پر میں نے سنا ہے ذمہ داروں کو کہتے ہوئے کہ یہ علماء اتنے عیاش ہو گئے ہیں کہ ان کو جب تک فلائٹ کا ٹکٹ نہ دے نہیں آئیں گے۔ تو ان لوگوں کو، منتظمین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو یہ حق ہے فلائٹ کی ٹکٹ کا مطالبہ، وہ اس لیے نہیں کہ وہ آرام چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو تصنیف و تالیف سے جڑا ہے، جو تدریس سے جڑا ہے، جو علمی مصروفیات سے جڑا ہے، اس کی اپنی نظر میں اس کے وقت کی جو قیمت ہے کوئی وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اس کا، 1-1 گھنٹہ، 1-1 منٹ اس کا بہت قیمتی۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتا کتنی دنوں تک، اسے قربانیاں دے رہا ہوتا، اور آپ اسے وہاں سے بلا رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں وہ 2 دن ٹرین میں آئے، 2 دن جائے، اور 4 دن اس کا آپ برباد کر دیے، جبکہ آپ دوسری چیزوں کے لیے اتنے خرچے کر رہے ہیں۔ تو ایک عالم کا وقت بچانے کے لیے آدمی اپنے ذاتی معاملات کے لیے بھی ہوائی سفر، تو آج جو جدید سواریاں ہیں، عالم کے وقت کو بچانے کے لیے کچھ پیسہ اس پر لگ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ عالم کا وقت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سواریوں میں جو پیسہ لگتا ہے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ میں جو پیسہ ہے، اس پیسے سے کئی گنا زیادہ قیمتی اس کا وقت ہے، عالم کا وقت ہے، اسے نہیں فراموش کرنا چاہیے۔ شیخ اسد اعظم اسی سواری سے متعلق کہ اب وہ ہوائی سفر میں اور ریل کے سفر میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہ گیا کہ اس کو ہم اس قدر محسوس کریں۔ تقریباً ایئر فیئر جو ہے وہ سیکنڈ اے سی، بلکہ میرا فرسٹ اے سی کی ٹکٹ تو ضرورت کیوں ہے، ضرورت کہ ٹائم بچے، پیسہ اتنا زیادہ نہیں جا رہا ہے۔ جی یہ اب پیسے کی بات آ گئی تو ہمارے ایک لفافہ بھی ایک موضوع ہوتا ہے خطیبوں کا، اس پر بھی الگ الگ طرح کی رائے ہوتی ہے۔ جی آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں اس مسئلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے خطیب؟ جی وہ بھی ایک ہے موضوع اس گفتگو کا۔ ایک تو یہ کہ معاملے کو اس ناحیے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم خرچ میں کام ہو جائے، لیکن اتنا بھی کم سے کم خرچ نہ ہو کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو، جیسے ابھی شیخ نے تذکرہ کیا خطیب کے تعلق سے، مقرر کے تعلق سے، کہ اس کا وقت قیمتی ہے، تو اس کے لیے ہوائی سفر کا انتظام کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ جو اپنا وقت قربان کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اور سفر کر کے آتا ہے اور وقت دیتا ہے، بھائی اس کے بھی ہے ضروریات ہیں، اس کے بال بچے ہیں، اس کے لیے معقول معاوضہ جس کو کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ جو معاوضے کا لفظ ہے وہ حقیقت میں وہ معاوضہ ہے نہیں، وہ ایک رمز ہوتا ہے، ایک رمز ہوتا ہے، آپ اس کا جو معاوضے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے کہ یا تو انکار ہی کریں کہ کیا ضرورت ہے دینے کی، یا کیا ضرورت ہے لینے کی، دعوت کا کام نہیں کر سکتے، نہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے، اور نہ اتنا زیادہ دینا یا لینا چاہیے کہ جو سن کر کے ہی تعجب کرے۔ تو ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک معقول مبلغ رہے جو بطور رمز کے اس خطیب کو، اس مقرر کو فراہم کی جائے، تاکہ اس کی زندگی کی گاڑی بھی چلے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری رہے۔ لیکن اتنا بڑا مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کرائے سے جاتا ہے تو اس کو کرایہ بھی نہیں دیا ہے۔ ہاں، ایسا بارہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ دوسرا، بہت سارے علماء ہیں ان کا سوائے تعلیم و تعلم کی مصروفیت کے کوئی ذریعہ معاش ہے ہی نہیں۔ اب اس کو ہر آدمی کوئی شادی میں بلا رہا ہے، کوئی پروگرام میں بلا رہا ہے، کوئی کہیں، کوئی نہیں اس کو معاوضہ دے گا تو کیسے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے گا؟ اور آج کے جو اخراجات ہیں پرانے زمانے جیسے نہیں، اس کو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں علاج معالجہ اتنا مشکل نہیں تھا، پرانے زمانے میں گھر کا کرایہ نہیں دینا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں لائٹ کا بل نہیں دینا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں پانی کا بل نہیں دینا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں انٹرنیٹ کا بل نہیں ہوتا تھا، پرانے زمانے میں ٹریولنگ کے لیے گدھا گھوڑا خرید لیا ہو گیا، تو آج جو ہے کہیں بھی آپ سفر کریں گے تو اس کے اتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو ایک آدمی کیسے جی پائے گا، ایک مولوی کیسے جی پائے گا اگر آپ اسے خاص طور پہ جو مسلسل مقررین سفر میں رہتے ہیں نا، وہ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، پھر بچوں سے دور ہیں، بیوی سے دور ہیں، تو ذرا سا اگر وہ مقررین کو تو ان کا ایک ہوتا ہے دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ بہت شدت کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں، اس میں بعض مرتبہ سیاست ہوتی ہے، بعض مرتبہ ٹرک ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے بعض لوگ بلا وجہ۔ مطلب ایک یہاں تک کہ مشہور ہے کہ ممبئی میں ایک صاحب کو بلایا جا رہا تھا، وہ تھے یو پی میں، وہ اپنے اسسٹنٹ سے بول رہے ہیں کہ وہ دبئی سے آئیں گے، تو دبئی
آنے جانے کا فیئر وصول کر رہے ہیں. تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں چال بازیاں ہونے لگیں. بھئی اگر اس کو باقاعدہ کاروبار بھی بنائیں تو کاروبار میں بھی تو جھوٹ بولنا بنا ہے. تو یہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس کے اندر ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ایک دم, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا کام ہے تو آپ کو پیسہ دینا چاہیے, پر وہ جو بالکل پیشہ وارانہ رویہ اختیار کر لینا اس کے لیے. اس میں ایک غلط فہمی بھی ہے. لوگ کہتے ہیں شرعی طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ناجائز ہے, کچھ دلیلیں دیتے ہیں اس میں یہ کہ انبیاء علیہ السلام اجرت نہیں لیتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی اجرت نہیں لیتے تھے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیا تھا, اور باقاعدہ مال غنیمت میں خمس تھا, بہت سارے بیت المال, بہت سارے انتظامات تھے. بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال سے ان کو کاٹ کے رکھا تھا. وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ انبیاء کی اولاد کا حصہ نہیں ہے, بیت المال میں ہے. تو یہ سب یہ خاص معاملے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب ایک عام مولوی کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ اس کا مال بھی بیت المال میں کی کشری میں رہ جائے, اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نہ لے, تو ایسا نہیں ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملہ کیا کہ وہ اجرت نہیں لے رہے ہیں, تو دوسری طرف سے اور ذرائع پیدا کیے. لیکن آج ایک عالم کے پاس دوسری طرف سے کوئی ذرائع نہیں. سے پرانے زمانے میں وظیفے ملتے تھے علماء کو, تو وہ قدم قدم پہ درس و تدریس کا پیسہ نہیں لیتے تھے, لیکن حکومتوں کی طرف سے وظائف ملتے تھے, پوری ذمہ داری اٹھاتی تھی ہر چیز, وقف ہوتا تھا. اب آج عالم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وظیفہ نہیں ہے یا رزق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا, پھر بھی آپ کہتے ہو کہ اس کو نہیں دیں گے, تو یہ غلط ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا, جو مقررین زیادہ مانگتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کا چندہ اچھا خاصا ان کے نام پر ہو جاتا ہے. عام طور پہ جو ادارے والے مقررین کے نام پہ چندہ کرتے ہیں تو بولتے ہیں آپ ہمارے نام پر 5-10 لاکھ روپے چندہ کر لیتے ہیں تو 25-50 ہزار ہم کو بھی دے دیں تو آپ کا کون سا نقصان ہونے والا ہے. بہرحال اس میں شیخ نے جو شروع میں کہا کہ افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے. یقیناً یہ بات قابل گرفت ہے کہ ایک مقرر بہت زیادہ پیسہ مانگ لیتا ہے, لیکن ساتھ میں جب اس کا تذکرہ ہو تو ساتھ میں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پروگرام کے علاوہ عام دنوں میں اس کی جو تنخواہ دی جاتی ہے, چاہے وہ امام کی حیثیت سے, مدرس کی حیثیت سے, وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. تو اگر ایک طرف وہ بہت زیادہ لیتا ہے تو پوری دنیا جو اس کے خلاف بولتی ہے, جو بولتا ہے اس کو دوسرے پہلو پر بھی بات کرنا چاہیے کہ جہاں اس کو لینے کا حق ہے, جب دینا ہوتا ہے منتظمین کو, جو منتظمین شکایت کرتے فلاں عالم کو بولا 50,000 مانگ لیے, 1 لاکھ مانگ لیے, تمہاری مسجد کا جو امام ہے کتنا دیتے ہیں اس کو؟ تو اگر تمہیں بہت درد ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ مانگ رہا ہے تو اس عالم کو درد نہیں ہو رہا جس کو تم نے باندھ کے رکھا ہے سال بھر کا, اور ایک دن میں جو اس کا دے دیتے ہو سال بھر میں اس کو نہیں دیتے ہو. تو یہ دونوں طرف دیکھنا چاہیے. منتظمین ایک جگہ رو رہے ہیں تو ایک جگہ خود ظلم کر رہے ہیں, تو نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. نا انصافی میں نے دیکھا کہ عوام کی طرف سے بھی ہوتی ہے, اور وہی وجہ بن جاتے ہیں کہ اگر آپ وہ جمعہ کے خطبے کے لیے کسی عام سے مقرر کو بلائیں گے, عام عالم کو جو اچھا علمی صلاحیت ہے لیکن شہرت نہیں ہے, تو اس کو 1000 روپیہ دیں گے مثال کے طور پر. لیکن کسی شہرت یافتہ عالم کو بلائیں گے, خطیب کو بلائیں گے اسی کام کے لیے, جمعہ کے خطبے کے لیے, تو اسے 5000 دیں گے. تو ان کی طرف سے یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے. اگر علماء مطالبہ نہ بھی کریں تو عوام خود یہ ذہنیت بناتی ہے کہ ان کو اتنا دینا, ان کو اتنا دینا. جی محترم ناظرین, ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں اصلاحی جلسوں کی اصلاح کے موضوع پر گفتگو کی. بہت ساری اہم تجاویز اور مشورے اہل علم کی طرف سے آئے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ مشورے اور تجاویز گفتگو کی حد تک محدود نہیں رہیں گے. آپ نے خود یہ مشورے اور تجاویز سماعت فرمائے ہیں. آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ ذمہ دار ہیں کسی ادارے کے, یا آپ اس طرح کے پروگراموں میں ذمہ دار کی حیثیت نبھاتے ہیں, تو جو گفتگو میں مشورے آئے ہیں ان مشوروں پر آپ عمل کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقوں میں ایسے پروگرام, ایسے کانفرنسیں ہوتی ہیں تو جو ذمہ داران ہیں ان تک بھی یہ پیغام اہل علم کا پہنچائیں. جلسے کانفرنسیں بہت اہم ہیں, ہمارے دعوتی نظام میں اس کا بہت اہم کردار ہے, لیکن یہ ہماری دعوت کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان کا بدل نہیں ہو سکتے, لہٰذا ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ان جلسوں کو مفید بنانے کے لیے جو مشورے اور تجاویز پیش کی گئی ہیں, چاہے ان کا تعلق سامعین سے ہو, منتظمین سے ہو, یا خطیبوں سے ہو, یا عناوین سے ہو, ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام آپ منتظمین تک کے پہنچائیں گے اور اپنے خود کے بھی مشوروں اور تجاویز سے ہم کو نوازیں گے. اگر آپ ہم کو سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی تجاویز اور مشوروں سے ہم کو نوازیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی مدد کرنے والا, دین کی نشر و اشاعت کرنے والا, دین کا داعی بنائے. انہی باتوں پر اس موضوع کا ہم اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی چارہ اور ہیومینٹی کو عام کرنے میں i+TV کو سپورٹ کریں. ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.